اگر احادیث میں ظاہری طور پر باہمی تعارض نظر آتا ہے تو اس حوالے سے پھر 7 صورتیں بنتی تھی. ایک ہے محکم، یعنی وہ روایت جس کا کوئی معارض اور مقابل نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا بہر صورت یہ واجب ہے. لیکن اگر احادیث میں باہمی تعارض پایا جائے تو باہمی تعارض کو رفع کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہے مختلف الحدیث. اور مختلف الحدیث کا مطلب اور اس کی مثال کل گزر چکی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں احادیث پر عمل جو ہے وہ کیا جائے. اگر دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت ممکن ہو تو اس قسم کی احادیث کو کہتے ہیں حدیث مختلف الحدیث، اس کو کہتے ہیں. البتہ اگر دونوں میں کوئی جمع کرنے کی کوئی صورت یہ ناممکن ہو تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں احادیث میں ہمیں تقدیم اور تاخیر کا اندازہ ہے یا نہیں. مطلب ایک حدیث میں ایک بات ذکر کی جاتی ہے لیکن دوسری حدیث میں کوئی اور بات ذکر کی جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ان دونوں میں سے پہلی روایت کون سی ہے اور آخری روایت کون سی ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 احادیث میں اگر ایک حدیث پہلی ارشاد فرمائی اور دوسری حدیث کو بعد میں ارشاد فرمایا تو اب اس کو ہم یہ پہلے والے کو منسوخ کہیں گے اور دوسرے والے کو ہم ناسخ کہیں گے. یعنی یہ کہیں گے کہ پہلی حکم یہ تھا لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو زمانہ کی تبدیلی یا لوگوں کی احوال کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسری حدیث مبارکہ یا دوسری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اس کی مثال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نسخ کے معنی کیا ہے. اور یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، تو وہاں پر تفسیر میں بھی پھر اس پر دلچسپ بحث بھی ہے اور اس پر بھی یہود اور دیگر چند غیر مسلم حضرات کی طرف سے کافی زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو عالم بذات صدور ہے، آگے اور یعنی ماضی اور حال کا علم ہے، تو پھر اس میں نسخ کیوں ہو سکتی ہے. تو یہ تو وہاں کی بحث ہے، وہاں پڑھیں گے. یہاں صرف نسخ کی لفظی معنی جو ہے 2 معنی ہے. ایک ہے ازالہ، زائل کر دینا، اور دوسرا معنی ہے النقل، کسی چیز کو ہو بہو نقل کر دینا. اور کتاب کو نسخہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی کسی چیز سے جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے، اس لیے اس کو نسخے کا نام دیا جاتا ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے ناسخ کی جو تعریف ہے تو مختصراً اور آسان تعریف یہ ہے رفع الشارع حکما متقدما بحکم منہ متأخر. یعنی شارع کا اپنی طرف سے ایک حکم جو انہوں نے پہلی دیا ہو اس کو رفع کرنا، اس کو زائل کر دینا، بحکم منہ اپنی طرف سے ایک حکم کے ذریعے، متأخر کہ وہ متأخر تھا. یعنی پہلے ایک حکم دیا تھا اپنی طرف سے اور پھر اسی پہلے دیے ہوا حکم کو اپنی طرف سے کسی دوسری حکم کے ذریعے سے جو ہے وہ رفع کر دیا اور زائل کر دیا. اس کو کہتے ہیں نسخ. تو اب جب حدیث میں اختلاف پایا جائے
تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس میں پہلے والا حکم کون سا ہے اور دوسرے والا حکم کون سا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا چلا دونوں میں تقدیم اور تاخیر کا، تو وہ پہلے والا حدیث کو چھوڑ دیں گے اور دوسری والا حدیث جو ہے وہ لے لیں گے، اور یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلے والا حدیث منسوخ اور دوسری والا حدیث جو ہے یہ ناسخ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے منسوخ ہونے کے لیے یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کی مثالیں کیا ہوگی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے. مثلا مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. پھر فرماتے ہیں فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، اب قبروں کی زیارت کرو فانها تذکرکم الاخرہ، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. اب اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے بذات خود صریح طور پر فرمایا کہ میں نے پہلے آپ کو منع کیا تھا اب زیارت کرو. تو اب یہ پہلی والی جو روایت ہے یعنی زیارت القبور سے منع یہ منسوخ ہے، اور اب آخری والی حدیث فزوروها یہ آخری حدیث ہے، تو آخری حکم ہے، لہٰذا زیارت القبور کی اجازت ہے. البتہ اس کی کچھ شرائط ہے اور وہ فقہ میں پڑھی جا سکتی ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی اور شرعی خرابی یہ وجود میں نہ آئے. اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی یہ باقاعدہ اقرار کر لے کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم تھے. مثلا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگ سے پکائی ہوئی چیز وہ انسان جو ہے وہ کھا لے، اس کے بعد اس پر وضو کرنا واجب ہے یا نہیں. اور فقہ کی اصطلاح میں وضوء مما مست النار، یہ اس ٹاپک سے اس عنوان سے یہ مسئلہ یاد کیا جاتا ہے. تو اب ابتدائی دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی حدیث منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پکی ہوئی چیز جب نوش فرماتے تھے اور کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے، تو اس کے بعد وضو کرتے تھے. تو اب اور دوسری حدیث میں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی یہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آگ سے کوئی چیز مطلب آگ اگر کسی چیز کو پہنچ جائے اور وہ انسان مسح کر لے تو اس سے دوسری مرتبہ یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر گرم پانی سے وضو کیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پانی تو بھی آگ سے گرم کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً فرمایا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فعل یہ تھا کہ ما مست النار یعنی جس چیز کو آگ پہنچی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وضو کو ترک کیا تھا، یعنی اس سے وضو کو نہیں لازم کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اگر وہ انسان کھا لے یا جو بھی ہو، اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ کان آخر الامرین، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فعل تھا، لہٰذا اب جو ہے یہ پہلے والا حکم منسوخ ہے، اور آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کسی نے کھا بھی لی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.